پھر ایک خط حضور نے مجھے تحریر کیا تھا، اس میں چونکہ سب کچھ اس میں ذاتی کوئی بات نہیں ہے، صرف جماعت سے متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا، پیارے احمد سلمکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر چند کہ یہ جدائی عارضی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد سفر کے اختتام پر پھر ملیں گے، لیکن جس حالت میں ربوہ اور پاکستان کی دوسری جماعتوں کو نمازوں میں روتے اور بلکتے ہوئے اور مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، اس کی یاد نے دل پر غم کا ایسا گہرا سایہ کر رکھا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک یہ غم اتر چکا ہے اور وجود کے ذرے ذرے میں اس کی آمیزش اور تپش ہے۔ خدا کی راہ میں دکھ اٹھانا ہمارا فرمایا خدا کی راہ میں دکھ اٹھانا ہمارا مقدر ہے۔ ہم نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے مکانوں کو جلتے دیکھا اور عمر بھر کے اثاثوں کو لٹتے پایا۔ ہم نے اپنے بوڑھوں اور بچوں اور جوانوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، محض اس جرم میں کہ وہ خدا کی طرف سے اٹھنے والی ایک آواز پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہمیں کافر اور دجال کہا گیا، ہمیں اسلام دشمن طاقتوں کا ایجنٹ بتایا گیا، بیک وقت ہمیں سرمایہ دار یہود اور امریکہ کا اعلی کار بھی کہا گیا اور اشتراکی روس کا حامی اور تخریب کار بھی۔ یہ سب ظلم ہم بڑے حوصلے سے برداشت کرتے رہے اور جور و ستم کی کوئی تحریک ہماری مسکراہٹوں کو ہم سے چھین نہ سکی، مگر اب جب کہ 5 وقت خدا کا نام بلند کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے اور محبوب ترین آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بآواز بلند گواہی دینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو یہ صدمہ ہماری برداشت سے باہر ہوا جاتا ہے۔ سینوں میں غم کی ایک آگ بھڑک اٹھی ہے جو نصرت الہی کی تقدیر ظاہر ہونے سے پہلے نہ بجھ سکتی ہے، نہ ہم اسے بجھنے دیں گے۔ بندوں سے ہمیں کوئی امید نہیں، ہماری نگاہ صرف اپنے رب کی طرف ہے۔ اس کے حضور ہماری گریہ و زاری کا شور اب دبنے کا نہیں، یہ تو بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے حضور سجدہ گاہوں میں بہنے والے آنسو اب رکنے کے نہیں، اب تو ان کو بہنا ہے اور بہتے چلے جانا ہے۔ ہماری آنکھیں رحمت باری کے قدموں پر ہمیشہ جھکی رہیں گی، ہمارے بہنے والے غم ان قدموں کو ہمیشہ بھگوتے رہیں گے۔ اس دکھ سے رہائی کی اب تو صرف ایک ہی صورت ہے اور اس کے سوا اور کوئی صورت مجھے معلوم نہیں۔ اب تو آزمائشوں کا سلسلہ اس وقت ختم ہوگا جب رحمت باری ہم پر جھکے گی اور قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگا لے گی اور اس کی شفقت کا ہاتھ ہمارے آنسو پوچھے گا اور اس کے پیار کی سرگوشیاں ہمیں سنائی دیں گی اور اس کی محبت کی باہیں ہماری گردنوں کا ہار بن جائیں گی اور اس کے پیار کی صبا ہماری سمت چلے گی اور سسکتی دکھتی ہوئی روحوں کو سہلائے گی اور پراگندہ حالوں کو سلجھائے گی اور ہمارا خدا خود ہم سے کہے گا کہ میرے بندو، میری خاطر تم بہت روئے، اب میری ہی خاطر اپنے آنسو خشک کر لو۔ میری رضا کی خاطر تمہارے چہرے اداس ہو گئے اور یہ اداسی بہت لمبی ہو گئی، اب میری رضا کی خاطر ہی مسکراؤ اور مسکراتے ہوئے چہروں سے میری حمد کے ترانے گاؤ۔ غموں کے دن بیت گئے اور خوشیوں کا زمانہ آ گیا، اپنی جھکی جھکی نظریں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو کہ کس طرح میری نصرت کے فرشتے فوج در فوج نازل ہو رہے ہیں اور کس طرح ہر غم کی تقدیر کو خوشی کی تقدیر میں تبدیل کر رہے ہیں اور ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل رہے ہیں۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ میرا ایمان غیر متزلزل ہے اور میرے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں، لیکن رات بہت روتے ہوئے اپنے رب سے میں نے یہ عرض کر دی ہے کہ میرے آقا، مجھے یہ دن دکھانا، مجھے بھی یہ دن دکھانا۔ شور کیسا ہے تیرے کوچے میں، لے جلدی خبر، خونہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا۔ اللہ آپ سب کا حامی ہو، ناصر ہو اور آپ کی طرف سے مجھے کوئی دکھ نہ دکھائے۔ والسلام خاکسار میں ذاتِ رحمت۔